برادران محترم، بزرگوں اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے۔ ایسے نبی کی امتی میں پیدا فرمایا جو سید الانبیاء ہے۔ پوری کائنات کی تخلیق اور وجود کا مقصد ہی آپ کی پیدائش مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا تمغہ دے کر مبعوث فرمایا۔ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا بلکہ غیروں کے ساتھ بھی آپ کا اچھا برتاؤ اور اچھا معاملہ اور اچھا اخلاق کا نمونہ ہے۔ لیکن آج دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بعض شر پسند لوگ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ایسے ایسے نازیبا کلمات ان کے حق میں کہہ ڈالتے ہیں جو کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے مناسب اور صحیح نہیں ہے۔ وہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے نہیں ہیں، آپ کی حیات طیبہ اور آپ کے سوانح عمری سے ناواقف ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رحم و کرم جو ہے عام تھی، ہر انسانوں پر صرف نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر آپ کی رحمت عام تھی۔ انسانوں سے تجاوز کر کے جانوروں پر بھی رحم و کرم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ جانور بھی شکایت لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا کرتا تھا اور اپنے مالک کی شکایت کیا کرتا تھا۔ آج ایسی ذات پر طنز کسنا اور آپ کی ذات گرامی پر جو ہے تہمت باندھنا اور ایسے ایسے نازیبا کلمات کہہ دینا، یہ بزرگ اور دوستوں کسی بھی صورت میں جائز اور کسی بھی صورت میں اچھی بات نہیں ہے۔ میرے آقا وہ آقا ہے کہ جنہوں نے غیروں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے گلیوں سے گزر رہے تھے۔ ایک غلام کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کر جو ہے گیہوں پیس رہا ہے چکی میں، ہاتھ سے گھما کر گیہوں ڈال کر اس میں آٹا جو ہے تیار کر رہا ہے، چکیاں چلا رہا ہے اور اس غلام کے دونوں آنکھوں پر جو ہے آنسو جاری ہے۔ وہ غلام بے تحاشا رو رہا ہے، چکیاں چلا رہا ہے، گیہوں اس میں ڈالتا ہے اور آٹا تیار کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گلی سے جو ہے گزر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو جب دیکھا تو آپ کا دل بہت نازک اور رحم دلی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازک دل بنایا تھا۔ آپ وہاں پر ٹھہر گئے اس غلام کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگا کہ اے بھائی کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ چکی چلا رہے ہو ٹھیک ہے، آٹا پیس رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن تمہارے آنکھوں پر آنسو کیوں جاری ہے؟ یہ چکی چلانا کوئی نئی بات تو ہے نہیں، ہر کس و ناکس جو ہے چکیاں چلایا کرتا تھا، اپنے گھر کے گیہوں جو ہے پیس کر آٹا تیار کیا کرتا ہے، یہ کوئی عجیب اور نئی بات تو ہے نہیں جو تم رو رہے ہو۔ تو اس غلام نے بتایا کہ اے نئی شکل والے، روشن شکل والے، کیونکہ وہ غلام غیر مسلم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نہیں پہچانتا تھا، نہیں جانتا تھا۔ وہ غلام کہنے لگے کہ روشن چہرے والے، خوبصورت چہرے والے انسان، بات اصل میں یہ ہے کہ میں غلام ہوں، زر خرید غلام ہوں۔ میرے آقا نے مجھے بازار سے پیسے دے کر خرید کر لایا ہے اور آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بخار کی تپش ہے، بخار چڑھی ہوئی ہے اور طبیعت بہت ہی نازک ہے، بہت ہی علیل ہے، لیکن میرے آقا نے مجھے جو ہے 3 روز کا گیہوں میرے ذمہ لگا دیا ہے
کہ 3 روز کے اندر یہ گیہوں کی جو بوری ہیں اس کو تمہیں جو ہے پیسنا ہے اور آٹا تیار کرنا ہے۔ میں رو رہا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ چکی چلا رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھ سے چکی چل نہیں رہی ہے۔ اگر میں چکی نہیں چلاتا ہوں، آٹا تیار نہیں کرتا ہوں، تو کل صبح میرے چمڑے جو ہے ادھار دیے جائیں گے، میرے آقا میری پٹائی کریں گے، مجھے سزا دیں گے، مجھے درے لگائیں گے۔ اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، طبیعت علیل ہے، ناساز ہے، اور ہمارے آقا نے، مالک نے جو ہے یہ گیہوں پیسنے کے لیے ذمہ لگا دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ دردناک بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے چلے گئے، اور جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں گرم دودھ اور ایک ہاتھ میں تازہ کھجور لے کر تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی اس بات کو سننے کے بعد وہاں سے تشریف لے گئے، تو یہ غلام سوچ رہا تھا کہ ہر آدمی اس راستے سے گزرتا ہے اور میرے آنسو اور میری تکلیف کو دیکھ کر حال چال پوچھ کر چلا جاتا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ یہ ایک بھلا انسان، روشن چہرہ والا انسان، یہ بھی آئے اور آ کر پوچھ کر چلے گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات سننے کے بعد ہی وہاں سے ہٹ کر چلے گئے ان کے لیے دودھ لانے کے لیے۔ ایک ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ لے کر آیا اور ایک ہاتھ میں تازہ کھجور لے کر آیا، اور اس غلام سے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ کھجور ہے، اس کو تم کھا لو، اور یہ دودھ ہے گرم گرم، اسے پی لو، اور پینے کے بعد تم اپنے کمرے میں، اپنے روم میں آرام کرو۔ وہ غلام کہنے لگا کہ اے روشن چہرے والے، اے اجنبی شخص، میں کھجور کھا لوں گا، دودھ پی لوں گا، اگر میں اس دودھ پینے کے بعد اگر میں سو جاؤں اپنے کمرے میں جا کر، تو پھر یہ آٹا والا کام کون کرے گا؟ گیہوں کو پیسے گا کون؟ اس چکی کو چلائے گا کون؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تم آرام کرو، چکی میں چلاتا ہوں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایسی مثال کسی زمانے میں نہ ملے گا اور نہ مل سکتا ہے، ایسے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جو ہے چکی چلاتے رہے اور گیہوں پیستے رہے، اور یہ گیہوں ایک روز کا معاملہ نہیں تھا، اتنا گیہوں دیا تھا اس غلام کو اس کے مالک نے، اس کے آقا نے، کہ کم از کم 3 راتیں جو ہے اس میں وقت لگتا، ٹائم لگتا۔ تینوں روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کو شام کے وقت آنے کے بعد اس کا کام کر دیا کرتے تھے، اور جب تیسرا روز کام مکمل ہو گیا تو غلام سے فرمانے لگے کہ لو تمہارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارا آقا اور مالک بھی خوش ہو جائے گا اور تمہارا کام بھی مکمل ہو گیا، اب تم یہ آٹا رکھ لو، مالک کو پہنچا دو، اب میں چلتا ہوں۔ اب جو ہے اتنا بڑا امداد، اتنی بڑی مدد، اتنی بڑا جو ہے ساتھ دینا، 3 روز مسلسل رات کو رات بھر چکی چلا دینا، یہ کوئی کم بڑی مدد کی بات نہیں۔ آج چھوٹی موٹی مدد کرنے کے لیے ہم جو ہے تیار نہیں کسی۔ اس کے دل کا کایا جو ہے پلٹ گیا۔ وہ غلام کہنے لگا کہ اے اجنبی شخص، پہلے تو آپ اپنا نام بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں، اس لیے کہ میں تو آپ کو پہچانتا نہیں ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میرے نام سنو گے تو چونک جاؤ گے، میرا نام مشہور ہے، تمہیں بھی معلوم ہے، لیکن تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں وہی ہوں، لہٰذا میرا نام ہے محمد، لوگ مجھے محمد کہتے ہیں۔ تو وہ غلام سننے کے بعد کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے نام سے پہلے سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ ہمارے مالکان لوگ جو ہے، ہمارے آقا لوگ آپ کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، آپ کے بارے میں چرچا کرتے رہتے ہیں، آپ کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے مالکان یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سے نظر ملا لیا تو پھر جو ہے وہ اسی کا ہوکر رہ جائے گا۔ تو جب آپ نے اتنی بڑی مدد ہماری کر دی، آج تک کسی نے مدد نہیں کی اتنی بڑی،
کتنے سارے لوگ آئے اور پوچھ کر چلے گئے، لیکن ہمارا ساتھ کسی نے نہیں دیا ہے، لہٰذا آپ کا اخلاق ہمیں بہت اچھا لگا ہے، آپ جو ہے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیجیے اور کلمہ پڑھا کر ہمیں اسلام کے دائرے میں شامل اور داخل کر لیجیے۔ تو اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، لیکن بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات داخل ہو گئی ہے کہ مسلمان اور اسلام جو ہے صرف زور زبردستی پھیلایا گیا ہے۔ بڑے بڑے علماء کو آج مقید کیے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ الیکشن کا ماحول چل رہا ہے، ہمیں اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اولادوں سے، اپنی زمین و جائیداد سے اور اپنے گھر و مکان سے، اپنے علاقہ سے بڑھ چڑھ کر ہمیں اپنے دین کی، اسلام کی، مذہب کی، دھرم کی فکر کرنی ہے، اور ایسی حکومت کو چننا ہے، ایسے سرکار کو چننا ہے کہ جو ہمیں آزادی کے ساتھ دین پر چلنے کی جو ہے اجازت دے۔ اس لیے اپنے ووٹ کا جو ہے صحیح استعمال کریں، یہ بہت سنہرا اور اچھا موقع ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے جو ہے معمولی سے معمولی آدمی کو بھی جو ہے بڑی بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ جو بھی اس کے دامن کو تھام لیا، جس بندے نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقہ کو جو ہے اپنا لیا، تو اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اونچا کیا اور آخرت میں بھی اونچا کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی، آپ اپنے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ کی خوشنودی اور رضامندی ہمیں حاصل ہو جائے، تو اسے کہہ دو کہ وہ تمہاری اتباع کرے، یعنی نبی کی اتباع کرے۔ آج نبی کا طریقہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، نبی کی سیرت ہمیں پسند نہیں ہے، نبی کا صورت ہمیں پسند نہیں ہے، نبی کا لباس ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ ہے ہم مسلمانوں کا حال بزرگ اور بھائیوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی سے کون شخص ناواقف؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ مؤذن رسول ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بظاہر بد شکل تھے، کالے کلوٹے تھے، شکل صورت کے اعتبار سے بھی نہایت جو ہے گھٹیا تھے، لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستوں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیا، تو وہی بلال جو ہے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا اور اپنے لو لشکر کے ساتھ جب مکہ معظمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، کسی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان دینی ہے۔ پہلی مرتبہ جو ہے خانہ کعبہ میں، جہاں پر حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، جو کالا سے گھر نظر آتا ہے اسے خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں پہلی مرتبہ اذان دینے کی جب بات آئی تو وہاں پر سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، نماز کا وقت ہو گیا تھا، اذان دینی تھی۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ موجود ہیں۔ سارے جو ہے بڑے بڑے صحابہ، اکابر صحابہ وہاں پر موجود ہیں، اور مکہ کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے قریش کے لوگ جو وہاں پر موجود تھے۔ اذان دینی ہے مکہ میں، خانہ کعبہ میں اذان دینی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نظر دوڑا رہے ہیں، جس شخص کی تلاش میں تھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک حبشی غلام تھے، وہ سب سے پیچھے تھے، اس مجمع کے اندر، اس بھیڑ کے اندر وہ موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو غلام ہیں، ہماری حقیقت اور حیثیت ہی کیا ہے، وہ پیچھے میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر مبارک ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت ہونے والا ہے، اذان دینی ہے، آپ حکم فرما دیجئے، ان میں سے کسی کو کس کی تلاش ہے آپ؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں جسے تلاش کر رہا ہوں وہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ دکھ نہیں رہا اس مجلس کے اندر میں، میرا بلال کہاں ہے، اسے بلاؤ۔
اس کو اذان دینا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر، حضرت علی اور حسنین اور تمام صحابہ موجود ہیں، اور آپ ایک حبشی غلام کو اذان دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال پیلا ہو گیا، غصہ کے مارے فرمانے لگے کہ آج کے بعد سے یہ بات تمہاری زبان پر نہیں آنی چاہیے، تم نے کہہ دیا آئندہ کبھی بھی غلطی سے یہ بات زبان پر نہیں لانا ہے۔ جب اسلام پر اور میرے نام پر مار کھانی ہو تو بلال مار کھائے، جب آگ کے انگارے پر لیٹنا ہو تو میرا بلال جو ہے آگ کے اوپر لیٹے، جب گرم بالو اور ریت پر گھسیٹا جانا ہو تو میرا بلال جو ہے گھسیٹا جائے، اور آج جب عزت کا معاملہ ہے تو تم جو ہے نفرت کر رہے ہو اس سے، میرے بلال کو بلاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ بلال خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ جاؤ، اور چڑھنے کے بعد خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر تم جو ہے پہلی مرتبہ اذان دو، اذان کا جو ہے آغاز کرو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کا جو گھر کالا سا نظر آتا ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں، اور اس کا جو برمدہ والا ایریا ہے چاروں طرف جو پیلر ٹائپ کا ہے، حاجی لوگ دیکھ کر آئے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو جو ہے وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو اس کا جو برمدہ ہے اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ جس طرف بھی وہاں پر کھڑے ہو کر آپ چاہے نماز پڑھ لیں، آپ کا رخ جو ہے کعبہ کی طرف ہونی چاہیے، ادھر سے پڑھیں، دائیں سے پڑھیں، بائیں سے پڑھیں، جدھر سے بھی آپ چاہے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ کعبہ آپ کے سامنے میں ہے۔ تو اسے اس ایریا کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، اور خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، کالا سے غلاف چڑھا ہوا ہے، اسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی چھت پر جب چڑھ رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیڑھیاں نہیں تھی، خانہ کعبہ کے جو اس میں کنڈیاں وغیرہ لگی ہوئی تھی، جو پردے تھے اس کو پکڑ کر کسی طرح وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ رہے تھے، اور دل کے اندر یہ سوچ رہے تھے کہ بلال آج تو وہی غلام ہے کہ جب خانہ کعبہ کے اندر دروازے میں اگر تو پیر رکھ دیتا تو تجھے جو ہے امیہ، عتبہ، یہ سارے لوگ جو ہے مار کے نکال دیتے، گھسنے نہیں دیتے، لیکن آج نبی کے جو ہے دامن کا صدقہ ہے کہ آج تجھے اتنی بڑی عزت ملی۔ چھت کے اوپر چڑھ گئے اذان دینے کے لیے، مگر بلال کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ چھت پر تو میں اذان دینے کے لیے چڑھ گیا، اذان تو دے دوں گا، لیکن اذان کا ایک رخ ہوتا ہے، مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی جانب ہوا کرتی ہے، چاہے وہ کہیں بھی اذان دے، مسجد کے اندر دے، مسجد کے باہر دے، میدان و بیابان میں دے، جنگل میں اذان دے، اس کا رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہوا کرتا ہے۔ اب خانہ کعبہ کہاں ملے گا؟ وہ تو اس خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ تو فوراً چونکہ نبی کے وہ تعلیم اور تربیت یافتہ صحابی تھے، فوراً دن نے فتویٰ دے دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ کی انگلی اپنے کان پر ڈالی اور ایک ہاتھ کا اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے صحن میں جس طرف کھڑے تھے ادھر اشارہ کر کے اذان دینا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ ہمارے نبی جو ہے یہ کعبہ کا بھی کعبہ ہے، اتنی بڑی ہستی پر جو ہے آج بعض لوگ جو ہے کیچڑ اچھالتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہمیں ذہن و دماغ میں رکھ کر اپنے انتخابات میں جو ہے صحیح سرکار کا چناؤ کرنا ہے، اپنے ووٹ کو بیکار نہ جانے دیں، اپنے مال و جائیداد کی فکر نہ کریں، پیسے کی فکر نہ کریں، اپنے جان مال کی فکر نہ کریں، بلکہ ہر وقت ذہن کے اندر اس بات کو پیوست کر لیں کہ جو ہمارا دین کا دشمن ہے ہم اس کا دشمن ہے، اور ہم ایسی سرکار کو برسر اقتدار پر نہیں لائیں گے۔ اس لیے کہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم ہرگز مومن نہیں بن سکتے ہو، مومن ہی ہم نہیں بنیں گے
جب تک کہ ہم اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، اپنے والدین سے، ماں باپ کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اس سے بھی زیادہ تمام لوگوں سے زیادہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر نہ آ جائے۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے، جو ہمیں آزادی کے ساتھ دین پر، اسلام پر، مذہب پر چلنے کی جو ہے اجازت دے۔ ہم ایسے گورنمنٹ کو، ایسی سرکار سے جو ہم نہ لائیں جو ہمارا رخنہ اندازی پیدا کرے، ہماری مسجدوں میں، مدرسوں میں جو ہے بدنگاہی کا شکار ہو، وہ جو ہے اس میں جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھے اور ہمیں دین پر چلنے کی آزادی ہم سے چھین لے۔ ایسی سرکار سے ہم بچیں اور ایسی سرکار کو ہم ووٹ کریں جو ہمارے معین و مددگار ہو، اور خاص کر کے دین کے معاملے میں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ میں ہم سب کو پیدا فرمائے۔ ہماری اور آپ کی کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور سنت پر ہے۔ غیروں کے طریقے اور سنت پر ہماری کامیابی نہیں رکھی ہے۔ جو آج ہم پسند کرتے ہیں، غیروں کے طریقے پر چلنا، غیروں کے طریقے پر پہننا، غیروں کے طریقے پر سونا، غیروں کے طریقے پر رفتار و گفتار، یہ سب کچھ بیکار ہے۔ نبی کی سنت اور نبی کی سیرت اور نبی کے سوانح عمری اور حیات طیبہ ہی میں ہماری خیر و برکت ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت اور سیرت کو اپنی زندگی کے اندر داخل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت اور اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔